میرے بعد ایک بعد دیگرے یہ دو عظیم الشان خطابات آپ کو سماعت کرنے ہیں۔ میں بطور افتتاح تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا۔ موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ چند معروضات آپ کے گوش گزار کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ہمارے اس اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے نامور اور معزز علماء کرام شورائے اسلام کا ایک نورانی قافلہ ہماری پشت پناہی فرما رہا ہے۔ ان حضرات کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے چند باتیں بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر لوں گا، مگر آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ایک مرتبہ نور ازل کے آئینے جمال و کمال، قادر کل کے مظہر ذات و صفات، خالق کونین کے نائب اکبر، خزائن السماوات والارض کے مالک، نعمہ الہیہ کے قاسم، ملکوت و ملک کے تاجدار، بحر و بر کے مختار، سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، دعائے خلیل تمنائے کلیم بشارت مسیح، جگر گوش عبداللہ نور دیدہ آمنہ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ باواز بلند مرتبہ پیش کرنا پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ اور سرکار اعلیٰ جو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ فرد پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ فرد پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار کی آمد کے تعلق سے کیا ہی خوبصورت کلام تحریر فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مخلوق میں افضل ہیں اولیاء کرام، یعنی عام انسانوں سے افضل اولیاء، اور اولیاء سے بھی افضل ہیں انبیاء، اور انبیاء سے بھی افضل ہیں رسولان اعظام، اور رسولوں میں سب سے افضل والا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں تاجدار انبیاء، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہے ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور جس کے تلوؤں کا گھون ہے آب حیات، جن کے تلوؤں کا گھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی،
جس کے دو بود ہیں کوثر و سلسبیل، جس کے دو بود ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا سچا ہمارا نبی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اندھیرا تھا، ہر طرف تاریکی اور سیاہی تھی۔ شاعر کہتا ہے کرن پھوٹی منور ہو گیا مکہ سے بصرہ تک، کرن پھوٹی منور ہو گیا مکہ سے بصرہ تک، ہمارے دل کا درما اس طرح ذوفشاں ہو گیا، ہمارے دل کا درما اس طرح ذوفشاں ہو گیا۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کا داتا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کا داتا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر اجالا تھا۔ اور کوئی شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمگوش سوئیدہ کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کیا ہی خوب کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ آپ کے اشعار تھوڑا مشکل ہوتے ہیں، الفاظ کی بندش اور ادیب قافیہ ایسے ہوتے ہیں کہ عام لوگوں کے سمجھ سے بالا ہوتے ہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل ایک حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت جابر کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں ایک روز عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خبر دیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے جابر جاننا چاہتے ہو؟ حضرت جابر نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ جاننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سنو یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی، اے جابر سنو بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں میرے آقا اے جابر سنو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ۔ اے جابر سنو یہ نور اس وقت میں بنایا گیا جبکہ نہ تو لوح و قلم تھے، نہ تو جنت و دوزخ تھے، نہ ہی ملائکہ و آسمان تھے، نہ ہی چاند و سورج بنائے گئے تھے، نہ ہی جنات و انسان کی آبادیاں پھیلائی گئی تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو بنایا اور پھر اس نور سے لوح و قلم بنائے گئے، اسی نور سے جنت و دوزخ بنائے گئے، اسی نور سے ملائکہ و آسمان بنائے گئے، اسی نور سے جنات و انسان کی آبادیاں پھیلائی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر نور مصطفیٰ نہ ہوتا تو لوح و قلم نہ ہوتے، جنت و دوزخ نہ ہوتے، ملائکہ و آسمان نہ ہوتے، چاند و سورج نہ بنائے جاتے اور جنات و انسان کی آبادیاں نہ بنائی جاتی۔ یہ تو صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا کہ لوح و قلم بنائے گئے ہیں، یہ تو صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا جنت و دوزخ بنائے گئے ہیں، یہ تو صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا کہ ملائکہ و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، یہ تو صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا جنات و انسان پیدا کیے گئے ہیں، یہ تو صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا کہ چاند و سورج بنائے گئے ہیں۔ یہ آسمان کا شامیانہ بنا تو نبی کے صدقے میں، زمین کو بچھونا بنایا گیا ہے تو نبی کے صدقے میں۔ گویا اگر میرے آقا کا نور نہ ہوتا تو دنیا کو وجود نہ ملتا، کائنات کا ذرہ ذرہ نہ بنایا جاتا۔ میرے آقا کی ذات باعث تخلیقی کائنات ہے، اسی لیے تو شاعر مشرق کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اس وقت سے لے کر کے آج تک پورا جہان خوشیاں منا رہا ہے۔
مسلمان سنی صحیح العقیدہ دنیا کے جس بھی گوشے میں ہے، جس بھی خطے میں ہے، سرکار کی ولادت کا تذکرہ کر رہا ہے، نبی کی پیدائش کا تذکرہ کر رہا ہے، نبی کی میلاد پڑھ رہا ہے، نبی کے آمد پاک کے تعلق سے ہر طرف چراغاں کیا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہے، علماء کرام خطابات پیش کر رہے ہیں، شعراء منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ادبا مقالات پڑھ رہے ہیں، اہل خیر حضرات اپنے صدقات و زکات و عطیات غربا میں تقسیم کر کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج اسی کڑی میں دارالعلوم کلیت القرآن کے اس صحن میں ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں لائٹوں کا انتظام کیا گیا ہے، غبارے لگائے گئے ہیں اور بارونق اسٹیج بنایا گیا ہے، علماء کی دعوتیں دی گئی ہیں، انہیں خلعتوں سے نوازا جائے گا۔ حضرات یہ سب میرے آقا کی میلاد کا صدقہ ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پاک کا صدقہ ہے، پورے جہان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ سنی مسلمان جہاں جہاں ہے نبی کے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے، نبی کے پیدائش کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن آج بھی کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، نبی کے پیدائش کا تذکرہ کرنا قرآن میں کہاں آیا ہے، احادیث میں کہاں آیا ہے، کہاں صحابہ کرام نے نبی کی میلاد پڑھی ہے۔ تو آئیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کی میلاد اس وقت سے ہو رہی ہے جبکہ میرے آقا پیدا ہوئے تھے، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے نبی کی میلاد پڑھنے والی آپ کی والدہ ماجدہ ہے، حضرت آمینہ نے بھی سب سے پہلے نبی کی میلاد بیان فرمائی ہے، نبی کے پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کے احوال کو سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بیان کیا ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت آمینہ کا وہ قول نقل فرماتے ہیں، حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے کہ جب نبی رحمت کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی، عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے، مجھے درد ذہن شروع ہوا اور گھبراہٹ کا احساس ہوا، تنہائی پن کا احساس ہوا۔ جب مجھے گھبراہٹ ہوئی ہے، درد ذہن کا آغاز ہوا ہے، تو غیب سے ایک سفید پرندہ نمودار ہوا جس نے اپنا بازو میرے سینے پر ملا ہے اور ایک سفید مشروب پینے کے لیے دیا گیا۔ جو ہی میں نے وہ مشروب پیا ہے میرا غم دور ہو گیا ہے، اجنبیت کافور ہو گئی ہے، تنہائی کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، میں نے دیکھا بلند قامت عورتیں میرے گھر میں چلی آ رہی ہیں جنہیں میں پہچانتی نہ تھی۔ ان میں سے ایک خاتون نے کہا، اے آمنہ گھبراؤ نہ، میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم ہوں۔ دوسری نے کہا، میں فرعون کی بیوی عمران کی بیوی آسیہ ہوں، اور یہ دیگر حوران بہشت ہیں جو دایا بن کر کے آئی ہوئی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، نبی کے میلاد کا تذکرہ کر رہی ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، میں نے دیکھا زمین سے لے کر کے آسمان تک دو صفوں میں مردوں کی قطاریں نظر آ رہی ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندیوں کے برتن ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہے، میں نے دیکھا آسمان کے ستارے میرے گھر کی طرف جھکے چلے آ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ٹوٹ ٹوٹ کر کے میرے گھر میں گر جائیں گے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے پرندوں کا ایک جھنڈ دیکھا جس نے میرے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، پرندوں نے میرے گھر کو گھیر لیا ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی میں مجھے شام کے محلات نظر آ گئے ہیں۔ یہ حیرت انگیز چیزیں حضرت آمنہ کو دکھائی گئی ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، انہی حیرت انگیز چیزوں کے دیکھنے میں میں مغ تھی کہ سرکار دو جہاں تشریف فرماتی ہیں، انہی حیرت انگیز چیزوں کے دیکھنے میں ممہ تھی کہ سرکار دو جہاں تشریف لے آئے ہیں، نبی رحمت کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے۔ حضرات یہیں سے ثبوت مل گیا کہ نبی کی میلاد پڑھنے والی حضرت آمنہ ہے، اور آج جب ہم میلاد پڑھتے ہیں، نبی کے پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں، تو گویا حضرت آمنہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ حضرات حضرت آمنہ کو یہ حیرت انگیز چیزیں کیوں دکھائی گئی تھی؟ آئیے اس سلسلے میں عرض کروں، حضرت آمنہ کے سامنے یہ حیرت انگیز چیزیں کیوں پیش کی گئی تھی، یہ حیرت انگیز چیزیں کیوں دکھائی گئی تھی؟ تو اس سلسلے میں ایک مثال کے ذریعہ سمجھانا چاہوں گا۔ آپ دیکھتے ہیں اسی آسمان پر سورج نکلتا ہے، اسی آسمان سے صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ اس میں سے پہلی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے نسیم سحر چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بھینی بھینی ہوائیں چلتی ہیں۔ ہواؤں کا چلنا یہ بتا رہا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس لیے چلتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے دوسری علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ شبنم بکثرت پڑتی ہے۔
یعنی یوں تو شبنم پوری رات گرتی ہے، لیکن جب صبح کا وقت قریب آتا ہے، سورج نکلنے کا وقت قریب آتا ہے تو شبنم بکثرت پڑتی ہے، تیز پڑتی ہے۔ یہ دوسری علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے ہی تیسری علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ باغ میں جو کلیاں ہوتی ہیں وہ چٹک جاتی ہیں، گنچے کھل جاتے ہیں، پھول مہک جاتے ہیں، تو باغوں کے کلیوں کا چٹکنا یہ علامت ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ ایسے ہی ایک علامت یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے باغ کے پرندے چہچہا اڑتے ہیں، مرغ بول پڑتے ہیں، صدائیں بلند کرتے ہیں، پتہ چلا کہ آسمان کا سورج نکلنے والا ہے۔ حضرات عرض کرنا چاہوں گا کہ آفتاب آسمانی کے نکلنے سے پہلے یہ علامتیں دکھا دی گئی ہیں۔ باد سرسر کے جھونکے چلتے ہیں، پتہ چلا سورج نکلنے والا ہے۔ نسیم سحر چلتی ہے، پتہ چلا سورج نکلنے والا ہے۔ باغ کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، پتہ چلا سورج نکلنے والا ہے۔ پرندے چہچہا اٹھتے ہیں، پتہ چلا سورج نکلنے والا ہے۔ شبنم بکثرت پڑتے ہیں، پتہ چلا سورج نکلنے والا ہے۔ بلا تفسیر کہنا چاہوں گا یہ تو آفتاب آسمانی کی بات ہے، لیکن حضرت آمنہ کو حیرت انگیز چیزیں اس لیے دکھائی گئی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آفتاب آسمانی نہیں، آفتاب نبوت و رسالت تشریف لانے والے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری ہونے والی ہے، شمع بزم ہدایت پیدا ہونے والے ہیں، اسی لیے علامتیں دکھا دی گئی ہے تاکہ دنیا جان لے کہ آخری نبی بن کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاک دانے گیتی پر تشریف لانے والے ہیں۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے، یہ علامتیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آفتاب نبوت و رسالت بن کر کے آنے والے ہیں۔ میرے آقا سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے ہوئے ہیں، لیکن سب کے سب آئے اور اپنا اپنا فریضہ انجام دے کر کے رخصت ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، صبح قیامت تک کے لیے میرے آقا نبی ہے، اور آپ کی نبوت پوری کائنات کے لیے ہے اور تمام جنات و انسان کے لیے ہے۔ میرے آقا کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، الگ الگ قوموں کے لیے آئے ہیں، الگ الگ خطوں کے لیے آئے ہیں اور متعینہ مدت کے لیے آئے ہیں۔ پھر ان کا دور ختم ہو گیا ہے، ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہے۔ نبی رحمت تشریف لائے ہیں تو اب آپ کی شریعت چلے گی، اب آپ کا دور رہے گا۔ آپ کی شریعت ختم ہونے والی نہیں ہے، آپ کی شریعت منسوخ ہونے والی نہیں ہے، آپ کا دور ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور کے نبی بن کر کے آئے ہیں، صبح قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ آئیے اسی سلسلے میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھوں۔ ابھی میں نے سورج کی مثال پیش کیا تھا، یہی دوسری مثال لے لیجئے۔ اسی آسمان دنیا پر آپ دیکھتے ہوں گے سورج نکلنے سے پہلے سر شام سے لے کر کے صبح تک لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ستارے جھلملاتے ہیں، بہت سے ستارے نمودار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اگر گننا چاہیں تو انہیں گن نہیں سکتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں یہ نکلتے ہیں، جھلملاتے ہیں۔ لیکن آپ نے غور کیا ہوگا ستاروں کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، ستاروں کی چمک ایک دائرے تک محدود ہوتی ہے، ستاروں کی چمک دور تک نہیں ہوتی ہے۔ ایک ستارہ ایک دائرے میں چمکتا ہے، ایک ستارے کا ایک مدار ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ دوسرا ستارہ چمکتا ہے اور تیسری جگہ پہ تیسرا ستارہ چمکتا ہے۔ یہاں آسمان کے افق پر جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ لکھنؤ میں چلے جائیے وہ ستارے ملیں گے نہیں، آپ بستی گونڈا چلے جائیے گورکھپور کی طرف تو وہ ستارے نظر نہیں آئیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ستاروں کی چمک محدود ہے، ستاروں کا ایک دائرہ ہے، ستاروں کا ایک مدار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ستارے بذات خود روشن نہیں ہوتے، ان کے اندر ذاتی روشنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو پورا دن اس سے چمک حاصل کرتے ہیں، روشنی لیتے ہیں، اور روشنی لینے کے بعد جب سورج ڈوبتا ہے اب یہ ستارے چمکتے ہیں۔ لیکن ان کا چمکنا اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ سورج نہ نکلا ہو۔ جو ہی سورج نکلا ستارے غائب ہو گئے، ستاروں کی چمک پھیکی پڑ گئی ہے، ستاروں کی روشنی غائب ہو گئی ہے۔ اب ستاروں کی مجال نہیں ہے کہ سورج کے سامنے چمکے، اب سورج ہی چمکے گا، پوری کائنات پر چمکے گا، پوری روئے زمین پر چمکے گا، ہر طرف اس کی ہی روشنی ہوگی۔ سورج کے بعد کوئی دوسرا سورج نہیں آئے گا، ایک ہی سورج ہے، سورج کے سامنے ستاروں کا وجود نہیں رہ جائے گا، اب سورج ہی کی چمک ہے، سورج ہی کی روشنی ہے۔ بلا تفصیل کہنا چاہوں گا 1,24,000 انبیاء کرام جو آئے تھے وہ مثل ستارہ تھے، الگ الگ دور میں آئے چمکتے رہے، الگ الگ خطوں میں آئے چمکتے رہے، الگ الگ ملکوں میں آئے چمکتے
چمکتے رہے اور اپنی چمک بکھیرنے کے بعد چلے گئے، لیکن میرے آقا آفتاب نبوت و رسالت بن کر کے آئے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد اب انبیاء کرام کی شریعت سے منسوخ ہو گئی ہے، انبیاء کا دور نبوت ختم ہو گیا ہے، نفس نبوت تو باقی ہے لیکن دور نبوت ختم ہو گیا ہے، اب نبی کا دور ہے، میرے آقا ہی چمکیں گے اور آپ کی چمک پوری روئے زمین کو پھیلے گی۔ اس لیے تو سرکار عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد اللہ خان فاضل بریلوی پکار اٹھے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہے سمہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، تمام مخلوق کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ما ثبت فی السنہ میں امام احمد بن حنبل کا ایک قول نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل تحریر فرماتے ہیں کہ شب میلاد یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شب میلاد یعنی نبی کے پیدائش والی رات یہ شب قدر سے بھی افضل، او شب قدر جس کی فضیلت کے لیے قرآن کے اندر ایک پوری سورت موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر کہا گیا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل تحریر فرماتے ہیں کہ شب میلاد یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر میں کے فضیلت کے 2 بنیادی سبب ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ شب قدر کے فضیلت کے 2 بنیادی سبب، پہلا بنیادی سبب تو یہ ہے کہ اس رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے لے کر کے آسمانی دنیا پر اترا، پورا قرآن لوح محفوظ سے ایک بارگی آسمانی دنیا پر نازل ہوا، چنانچہ اس سورت کی پہلی آیت کریمہ اشارہ کر رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو اسی رات میں اتارا، یعنی لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو لیلۃ القدر کے فضیلت کا ایک سبب تو ہے کہ پورا قرآن آسمانی دنیا سے لوح محفوظ پر اترا، نہیں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اترا، اور دوسرا بنیادی سبب یہ ہے لیلۃ القدر کے فضیلت کا کہ یہ اس رات میں فرشتے جو ہے زمین پر اترتے ہیں، چنانچہ اسی میں ایک آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات میں سید الملائکہ جبریل امین 70,000 سے بھی زائد فرشتوں کو لے کر کے زمین پر اترتے ہیں۔ تو زمین پر سید الملائکہ کا اترنا، فرشتوں کا آنا، یہ بنیاد ہے لیلۃ القدر کے افضل ہونے کی۔ یہ 2 بنیادیں ہیں لیلۃ القدر کے فضیلت کی۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے، پہلا سبب تو یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اترا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ فرشتے یعنی سید الملائکہ جبریل امین ملائکہ کی ایک لمبی تعداد لے کر کے زمین پر اترتے ہیں، اسی لیے لیلۃ القدر کو افضل جانا گیا ہے۔ حضرت امام محمد بن حنبل تحریر فرماتے ہیں کہ سنو یہ 2 بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر لیلۃ القدر کو افضل جانا گیا کہ اس رات میں قرآن اترا ہے، اس رات میں جو ہے فرشتے اترتے ہیں، لیکن سنو شب میلاد ایسی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں قرآن نہیں صاحب قرآن اترے ہیں، اور اس رات میں سید الملائکہ جبریل امین نہیں بلکہ سید الانبیاء خاتم پیغمبرہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی ہوئی ہے، اسی لیے یہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ اور کیوں نہ ہو اسی رات کے صدقے میں تو لیلۃ القدر ملی، اسی رات کے صدقے میں ہمیں عید ملی، بقرہ عید ملی، اسی لیے ہم اس کو عید میلاد کہتے ہیں۔ نبی کے پیدائش کو ہم عید میلاد کے اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ عیدوں کی عید ہے، اسی کے صدقے میں عید اور بقرہ عید ہمیں ملی ہے، اسی کے صدقے میں ہمیں ایام ملے ہیں اور مبارک راتیں ملی ہیں، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ شب میلاد تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن رحمت للعالمین، دارالعلوم کلیت القرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اب آئیے اس سلسلے میں آخری بات عرض کر کے میں اپنی جگہ لے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ دیر تک میں آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہوں گا، کیونکہ آپ کو خصوصی دو خطابات سماعت کرنا ہے جس کے لیے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میلاد کے تعلق سے میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر لوں گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ حدیث سننے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کی میلاد ہر دور میں منایا گیا، نبی کے پیدائش کا تذکرہ ہر دور میں ہوا، نبی کے پیدائش پر اسی دور سے لے کر کے اب تک خوشیاں منائی جاتی رہی ہیں، صبح قیامت تک منائی جاتی رہیں گی۔ لیکن ہر دور میں کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں کہ نبی کی ولادت کے موقع پر ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ نبی کی ولادت کا جب تذکرہ ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو کچھ لوگ غمگین ہوتے ہیں، کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر یہ چراغاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا زیادہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اتنے زیادہ جو ہے سجاوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ لیکن آئیے میں عرض کروں کہ میلاد کے موقع پر جتنا خرچ کر دیا جائے وہ کم ہے، جتنا چراغاں کیا جائے وہ کم ہے، جتنا خوشیاں منائی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر کسی بچے کی پیدائش ہو گئی تو ہم خوشی مناتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، دوستوں احباب کو کھلاتے ہیں، اور اگر اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا ہے تو ہم بڑھ کر کے خوشی مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک نعمت عطا کر دیا ہے۔ ہم میں سے کسی نے گھر بنایا، ایک نعمت پایا اور خوشیاں منایا ہے۔ ہم میں سے کسی کا کاروبار چل پڑا ہے اور مال میں برکتیں ہو گئی ہے تو اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو نبی رحمت کے جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں بھیجا، تو تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ جو نعمتیں ہمیں ملی ہے وہ ساری نعمتیں فانی ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، آپ سے بڑھ کر کے کوئی احسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی کے ولادت کے موقع پر جتنی بھی خوشیاں منائی جائیں گی وہ کم ہے، جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ کم ہے۔ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ چنانچہ 7ویں صدی کے ایک عظیم محدث ہے امام نبی، جنہوں نے مسلم شریف کی شاندار شرح لکھی ہے، ان کے استاد امام ابو شامہ ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ ایک کام کرتے ہیں، وہ کام یہ ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، نبی کے میلاد کی مجلسیں سجاتے ہیں، اپنے چوراہوں کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اور ہم میں جو اہل خیر حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے صدقات و زکات غربا فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا بنا کر کے کھلاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابو شامہ کہہ رہے ہیں۔ آج سے 700 سال قبل یعنی 7ویں صدی ہجری میں اس زمانے کا معمولات بیان فرما رہے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، جو شخص ایسا کرتا ہے اس سے سمجھ میں آیا کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی عظمت ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، پیدائش کی خوشیاں منا رہا ہے، اسی لیے تو یہ خرچ کر رہا ہے، اسی لیے تو یہ سجاوٹیں کر رہا ہے۔ عظیم محدث فرما رہے ہیں، یہی سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں بھی چراغاں کرنا چاہیے، ہمیں بھی خوشیاں منانی چاہیے۔ ایسے ہی 6 صدی ہجری کے ایک عظیم محدث ہے ابن جوزی، علامہ ابن جوزی، اپنے زمانے کے حالات تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں حال یہ ہے۔ آپ پہلے ایک قول نقل فرماتے ہیں، کہتے جو شخص میلاد کے موقع پر جلسہ منعقد کرے گا، جو شخص میلاد کے موقع پر اللہ کے رسول کی پیدائش کا تذکرہ کرنے کے لیے مجلسیں منعقد کرے گا، پورا سال وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہو جائے گا، پورا سال اللہ کے حفظ و امان میں ہو جائے گا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں اور پورے سال اللہ کی برکتوں سے وہ مالا مال ہوگا، اور جو بھی نیت کرے گا اس کا مطلب و مقصود اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ جس نیت سے مجلس کا انعقاد کرے گا اس کی نیت مکمل ہو جائے گی۔ اپنے زمانے کا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت ہے، اب مظفر ابو سعید نام ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہر سال نبی کے میلاد کے موقع پر ایک عظیم الشان جلسہ کرتے تھے، اور اس جلسے میں علماء کی دعوتیں کیا کرتے تھے، شورا کو مدعو کرتے تھے، دانشوروں کو بلاتے تھے، اور ادبا کو مقالات پڑھنے کے لیے بلاتے تھے، اور ہر سال میلاد کے موقع پر تقریباً 3 لاکھ سے زائد دینار خرچ کرتے تھے۔ کتنا؟ 3 لاکھ سے زائد دینار، درہم نہیں دینار خرچ کرتے تھے۔ اس زمانے میں 3 لاکھ سے زائد دینار خرچ کرتے تھے۔ علماء کو تحائف پیش کرتے تھے، علماء کو کھلاتے پہناتے تھے، ان کو نذرانے دیا کرتے تھے، اور کھانے کا اتنا عظیم الشان اہتمام فرماتے تھے، اتنی پرتکلف دعوت کرتے تھے۔ ایک شریک دعوت کا قول آپ نقل فرماتے ہیں، ایک شریک دعوت نے اپنا مشاہدہ بیان فرمایا کہ میں نے اس دعوت